اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، والی کابل و غزنی کی طرف سے رائے راجو کو پنجاب کا حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ شخص سفلی عملیات میں بڑی مہارت رکھتا تھا، اسی وجہ سے پنجاب کے لوگ اسے راجو جوگی کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی درسگاہ کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ ایک ہندو عورت سر پر دودھ کا مٹکا اٹھائے ہوئے سامنے سے گزری۔ آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ خاتون، اگر تم یہ دودھ ہمارے ہاتھ فروخت کر دو گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری گائیں بہت سا دودھ دیں گی اور ان کی صحت پر بھی خراب اثر نہیں پڑے گا۔ بابا، ہم یہ دودھ رائے راجو کو دینے پر مجبور ہیں، ہندو عورت نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ اگر ہم لوگ رائے راجو کو دودھ نہ دیں تو ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون نکلنے لگتا ہے۔ انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم تجربہ کر کے دیکھ لو۔ ہندو عورت حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی شخصیت سے کچھ اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے دودھ کا مٹکا آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے دودھ کی قیمت ادا کی، پھر تھوڑا سا دودھ پیا اور باقی دریا میں ڈال دیا۔ عورت نے شام کے وقت اپنے جانوروں کو دوہا تو حیرت انگیز طور پر گھر کے سارے برتن بھر گئے اور گائیوں کے تھنوں میں دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ پھر یہ خبر آنن فانن قرب و جوار کے دیہاتوں میں پھیل گئی۔ غریب لوگ دور دراز کے علاقوں سے دودھ لے کر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ آپ تھوڑا سا دودھ پی لیتے اور باقی دریا میں پھینکوا دیتے۔ پھر جب وہ دیہاتی دوبارہ اپنے جانوروں کو دوہتے تو ایسا لگتا کہ بھینسوں اور گایوں کے تھنوں سے دودھ کا آبشار ابل رہا ہے۔ نتیجتاً لاہور کے تمام گوالوں نے رائے راجو کو دودھ دینا بند کر دیا۔ آخر پنجاب کا حکام حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انتہائی ناخوشگوار لہجے میں کہنے لگا، تم نے میرا دودھ تو بند کرا دیا ہے، اب کوئی اور کمال دکھاؤ۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں کہ تمہیں شوبدے دکھاؤں۔ پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ رائے راجو نے برہم ہو کر پوچھا۔ میں تو اتنا حقیر اور عاجز ہوں کہ اپنے ارادے سے اپنے ہاتھ کو بھی جنبش نہیں دے سکتا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ سب اسی کے حکم سے ہو رہا ہے جو مالک الملک ہے، پرستش کے لائق ہے اور اپنی ذات میں واحد ہے۔ ہاں، اگر تمہیں اپنے سامرانہ کمالات پر ناز ہے تو شوق سے دکھاؤ۔ رائے راجو بہت بڑا شعبدہ باز تھا، مگر جب اس نے حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا پورا جسم پتھر کا ہو گیا ہے اور وہ اپنی تمام ساحرانہ صلاحیتوں سے محروم ہو چکا ہے۔ آخر رائے راجو نے عاجز آ کر حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے زمین پر سر رکھ دیا۔ پھر اہل لاہور نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پنجاب کا حاکم اپنے باپ دادا کے عقائد سے تائب ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر مسلمان ہونے والا یہ پہلا شخص تھا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، مگر سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ آپ نے تصوف کو شریعت اور سنت کا پابند کیا، پتھر دلوں میں ایسی صلاحیت پیدا کی کہ وہ شبنم کی لطافت اور پھولوں کی خوشبو کو محسوس کر سکیں، اور بنجر زمین کو وہ نم بخشا جس کے اثر سے دیار ہند میں ایمان کی فصل سرسبز و شاداب ہوئی۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔